10 محرم الحرام ہے، 3 دن سے فرات پہ پہرے ہیں، اور امام علی مقام فجر کی نماز کے وقت امام علی اکبر کو فرماتے ہیں بیٹا آج کربلا میں وہ اذان پڑھ کہ پتہ چلے کہ کوئی مجاہد اذان پڑھ رہا ہے۔ علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری فرماتے ہیں الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ و معانی میں، یعنی الفاظ بھی وہی ہیں، معانی بھی وہی ہیں۔ اذان ادھر بھی ہو رہی ہے، اذان ادھر بھی ہو رہی ہے، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ قتل کرنے والے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور قتل ہونے والے بھی نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب بھی مشکل آ جائے نماز اور صبر سے مدد مانگا کرو، نماز پڑھا کرو، صبر کیا کرو۔ 2 چیزوں کا ذکر ہے، آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ سبحان اللہ، ٹلی ادھر اچھی آخو سبحان اللہ۔ جڑے پریشان دیوار دی ٹیک چھوڑ کے ہو جاؤ تو بیٹھ کے اچھی آخو سبحان اللہ۔ فرمایا جب پریشانی آ جائے، جب کوئی مشکل آ جائے، نماز اور صبر سے مدد مانگا کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ بولو۔ پیچھے 2 چیزوں کا ذکر ہے، جب بھی تم پہ مشکل آئے نماز اور صبر سے مدد مانگو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں نمازیوں کے بھی ساتھ ہوں؟ پیچھے جب 2 چیزیں ہیں، نماز ہے اور صبر ہے، آگے فرمانا چاہیے تھا ان اللہ مع المصلین والصابرین، میں نمازیوں کے ساتھ بھی ہوں، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی ہوں۔ لیکن نہیں، قرآن کا اسلوب بیان دیکھو، پیچھے 2 چیزوں کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے نماز اور صبر سے مدد مانگو، لیکن فرما رہے ہیں میں تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ کیوں؟ نماز تو یزیدی بھی پڑھ رہے تھے، نماز یزیدی بھی پڑھ رہے تھے، نماز حسینی بھی پڑھ رہے تھے، پر 3 دنوں سے پانی نہ ہونے کے باوجود بھی صبر کرنے والے صرف حسینی تھے۔ فرمایا نماز بھی پڑھو، صبر بھی کرو، لیکن میں حسینیوں کے ساتھ ہوں۔ میں کس کے ساتھ ہوں؟ ان اللہ مع الصابرین، صبر پہ عمل کرنے والے حسینی ہیں جنہوں نے ہر قسم کی مصیبت کا برداشت کیا اور صبر کیا ہے۔ فرمایا بیٹا پڑھ اذان، آج یزیدیوں کو پتہ چل جائے ایک طرف نماز کی جماعت یزیدیوں کی ہے، دوسری طرف نماز کی جماعت حسینیوں کی ہے۔ جب امام علی اکبر کربلا کے ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، علامہ اقبال قلندر لاہوری پکار کے کہتے ہیں الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن مجاہد کی اذان اور ہے، ملا کی اذان اور۔ الفاظ بھی وہی ہیں، معانی بھی وہی ہیں، پر مجاہد کی اذان میں ایک اور دبدبہ ہے، اس کے معانی کے ساتھ اس کے الفاظ میں ایک اور جرت کی تاثیر ہے۔ مسجد کے محرابوں میں کھڑے ہو کے اذانیں پڑھنا آسان ہے، میدان کارزار میں اذان دینا ذرا مشکل ہے۔ دشمن سامنے ہو، تلواریں چمک رہی ہوں تو پھر نماز پڑھنا اور ہے۔ ممبر پر بیٹھ کر تقریر کرنا اور قرآن پڑھنا اور ہے، نیزے کی نوک پہ چڑھ کے پڑھنا اور ہے۔
الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن اقبال کہتا ہے ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور۔ امام علی اکبر اذان پڑھتے ہیں تو کربلا کے میدان میں ایسے نہیں لگتا جیسے مدینے کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں، اور اذان بھی پڑھ رہا ہو امام علی مقام کا بیٹا اور وہ علی کا پوتا ہو اور رگوں میں سیدہ زہرا کا خون ہو اور سینے میں مولا علی کی جرت ہو، اور دشمن کے سامنے آواز میں کیا دبدبا ہوگا۔ امام علی مقام نے نماز فجر کے لیے اذان پڑھی، نماز کی جماعت شروع ہوئی، میرے امام علی مقام نے نماز پڑھائی، خاندان رسول کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، مولا علی کے بیٹے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام حسین کے بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، بھتیجے بھانجے سارا کنبہ قبیلہ خادم نوکر سارے مرید پیچھے کھڑے ہیں۔ امام علی مقام نے جب نماز کے بعد سلام پھیرا، فرمایا بیٹا امام علی اکبر جاؤ تو صحیح، ذرا میدان کربلا کا نقشہ تو دیکھ کے آؤ، آج جہاں سادات اور خاندان رسول نے اپنی جانیں قربان کرنی ہے، ذرا رسول اللہ کی سنت تو ادا کرو۔ جب بھی حضور کسی میدان کارزار میں دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے جاتے اور جنگ والے دن صبح حضور اٹھ کر پورے میدان کا معائنہ فرمایا کرتے تھے، اور حضور کے ہاتھ مبارک میں لاٹھی ہے، میدان بدر میں سرکار چل رہے ہیں، حضور نے فرمایا ابو بکر آج ابو جہل نے یہاں گرنا ہے، عتبہ نے یہاں مرنا ہے، شیبہ نے یہاں مرنا ہے، حضور جہاں جہاں نشان لگاتے ہیں آقا کریم نے نشان لگائے۔ ابو بکر فرماتے ہیں کتاب بخاری شریف کتاب المغازی کے اندر جہاد کے باب میں امام بخاری اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں جہاں حضور نے نشان لگایا اس سے کوئی کافر ایک بلشت بھی آگے پیچھے نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا آج ایتھے ڈہنے ہی فلانے کافر نے، آج اس جگہ تے ابو جہل نے مرنا ہی، صحابہ فرماتے ہیں ایک بالشت بھی وہ کافر آگے یا پیچھے نہیں ہوا، جہاں حضور نشان لگا رہے تھے وہیں گرا ہے۔ پھر اگر کوئی کہے کہ تمہارے نبی کو تو دیوار کے پرے کا علم نہیں ہے، لعنت نہیں ہے ایسے عقیدے پر، کیا ہے بولو اوچی تے بولو، تقریر میں کر رہے ہیں، دلیل میں دینی ہے، کتاب میرے کو موجود ہے، کسے دیکھنی ہوئے بخاری شریف کتاب، قرآن تو بعد حدیث دی سب تو وڈی کتاب لوگ انہوں مندن، حضور نے نشان لگا کے فرمایا اس جگہ فلاں کافر نے گرنا ہے، صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اللہ کی قسم وہ ایک گز بھی آگے پیچھے نہیں ہو۔ امام علی مقام نے فرمایا بیٹا علی اکبر جاؤ ذرا نقشہ تو دیکھ کے آؤ، اپنے نانا کی سنت ادا کر کے آؤ۔ میرے امام علی مقام نے اپنے جوان سالہ شہزادے کو جب میدان کا نقشہ دیکھنے کے لیے بھیجا، امام علی اکبر نقشہ دیکھ کے واپس آتے ہیں، فرمایا بیٹا کیا دیکھ آئے ہو؟ عرض کیا ابا حضور سب میدان کا نقشہ دیکھا ہے، اس طرف یزیدیوں کی فوج ہے، بڑی ہزاروں کی تعداد پہ مشتمل ہے، ادھر ہمارے سادات کے چند خیمے ہیں، چند نوجوان ہیں، لیکن میں نے دیکھا میدان کے درمیان میں کوئی بڑھیا ہے، برقع پوش خاتون ہے، اپنے دوپٹے کے چلو سے اپنے پلو کے ساتھ میدان کارزار کو صاف کر رہی ہے۔ بیٹا پوچھا نہیں ہے وہ کون؟ ابو میں نے تو اس سے کوئی گفتگو نہیں کی، بہرحال عورت بڑی پردہ دار تھی، برقع پوش خاتون ہے۔ فرمایا اگر غور سے قریب جا کے دیکھتا تو تجھے پتہ چلتا وہ کوئی عام عورت نہیں، وہ تیری دادی فاطمہ الزہرا ہے، وہ حسین کی امی تھی جو اپنے بچوں کے مقتل کو صاف کرنے کے لیے آئی تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ حسین کربلا میں اکیلا تھا؟ میدان کارزار بڑی گفت و شنود کے بعد، بڑی ٹیبل ٹاک کے بعد،
بڑے بڑے یزیدیوں کے جرنیل امام علی مقام کے ساتھ ٹیبل ٹاک کے لیے بیٹھے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر نے لکھا ہے، دیگر مورخین نے بھی اپنی اپنی تواریخ میں لکھا ہے، امام علی مقام سے 3 دن کے مذاکرات جاری ہیں۔ کوئی کہتا ہے امام علی مقام تیرے لیے راستہ کھلا ہے، واپس چلا جا۔ کوئی کہتا ہے امام حسین یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لے۔ کوئی کہتا ہے رات کا اندھیرا ہو تو واپس پلٹ جا۔ امام علی مقام نے فرمایا نہیں نہیں، ہم واپس پلٹنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو اسلام کے جھنڈے لگانے کے لیے آئے۔